It's not working. Which one? This one? Keda? Yeah. Change the battery. No, yeah, it's not working. Still, it's not working. Rashfiq not needed for that. This one? Yeah, I told you in it. So what I'm saying to you. Yeah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست قریب قریب تشریف لیں. پلیز کم فارورڈ. No point to sitting behind. People are coming back. They're coming late, so they might get stuck. So please, people that come before, come forward. جزاک اللہ خیر. جو بزرگ ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ پہلی صفوں میں تشریف لے آئیں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں. چنگے آیا مندے نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں تیرے باجوں کسے مینوں اپنا بنایا نہیں. تیرے باجوں کسے نوں میں دکھڑا سنایا نہیں. تیرے باجوں کسے نوں میں دکھڑا سنایا نہیں. دکھڑا سنایا نہیں. اپنا بنایا تے بنائی رکھی سونیاں. اپنا بنایا تے بنائی رکھی سونیاں. چنگے آیا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جدوں عملاں نو کھولنا. شرما دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا. شرما دے مارے میں تے
کچھ بھی نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں بولنا، کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیاں، کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیاں، چنگے آیا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، اپنا بنایا تھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے، ہے اگر نظارہ تو آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، اور لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب، لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے،
صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن نجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن نجم استغفر الله استغفر الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد When Rasulullah sallallahu alayhi wasallam came to Madinatul Munawwara at the time of migration, جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت جو اہل مدینہ تھے, the people of Medina, they used to
have two festivals and two celebrations. उस वक़्त मदीना शरीफ के जो लोग थे वो 2 दफ़ा साल में खुशियाँ मनाते थे. वो अपना एक दिन उन्होंने रखा हुआ था, तो 2 दफ़ा साल में वो खुशियाँ, खेल कूद, ये सारी चीज़ें जो है वो करते. जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came, he saw what they were doing, that they used to celebrate, they used to party, very much like how people do these days sometimes. That they go back to that era of kuffar and try to celebrate like actually other nations, other kuffar, people who have no idea that there is a life after death or why we came on this face of the earth. So these people, they will try to fully please themselves however they can, because that's what they see, that's what they are, that's what they are here for, that's what they think. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो वो मदीना शरीफ में जो पहले लोग यहूदी, मुशरिकीन, कुफ़ार रहते थे, तो वो भी साल में 2 मरतबा खुशियाँ के दिन मनाते थे, 2 दिन मनाते थे. उनका एक अपना तरीका था मनाने का, क्योंकि जब बंदा ईमान वाला नहीं होता, जब उसको आखिरत पर यकीन नहीं, आखिरत मरना है, उसके बाद क्या होना है, वो फिर यही सोचता है कि जितना मज़े बंदा यहाँ लूट सकता है उसको लूटो, जितना वो अपने आप को खुश कर सकता है उसको अपने आप को कर लो, जितना वो कूदना, नाचना, जो भी वो करना चाहता है वो कहता है मैं इतना कर लूँ. तो उसका तरीका ही और होता है. तो वहाँ की औरतें बड़ा ज़र्क बर्क लिबास पहन के बाहर निकलती, जो यस्रब उस वक़्त कहा जाता था मदीना शरीफ. उसके बाद जो है उसका नाम पड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, क्योंकि मदीना जो है शहर को कहते हैं, ये नाम नहीं, ये शहर को कहते हैं. तो वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो उसका नाम पड़ गया मदीनातुन नबी, के नबी से सल्लम का शहर. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नबी का लफ्ज़ कई दफ़ा हम इस्तेमाल नहीं करते, हम कह देते हैं मदीना शरीफ, मदीना शरीफ. जैसे उर्दू में कहें शहर, शहर शरीफ. तो कि भाई आप मुसलमानों को पता है कि ये किसका शहर है. तो असल जो नाम उसका जो बना यसरब के बाद वो क्या था, मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लम का मदीना, उनका शहर, उनकी बस्ती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बस्ती. तो उससे पहले काफिर जो है या यसरब में रहने वाले वो अपने तरीके से ईद मनाते थे, 2 वो भी खुशियाँ के दिन मनाते. उसमें मर्द जो है वो शराब, जुआ, खिलाड़ और जो है कूदना, नाचना, डांस, म्यूज़िक, ये सब कुछ होता. औरतें जो है वो अपने तरीके से ज़र्क बर्क लिबास पहन के, खुशबुएँ लगा के बाहर फिरना और जो है एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करना, लिबास के ज़रिए से, खुशबू के ज़रिए से. और औरतों और मर्दों ने मिक्स हो के मेले में जाना और जो है आपस में खेलना, मजाक करना, एक दूसरे के साथ मुसाफा करना, एक दूसरे के साथ मिलना गिलना. तो ये सारा वो तरीका उनका जो पहले मौजूद वो करते थे 2 दफ़ा साल में. अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपने देखा ये अहले मदीना तो ये 2 दफ़ा ये काम करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस काम से रोका आपने, फरमाया ये जो काम जिस तरीके से तुम खुशियाँ मना रहे हो ये दुरुस्त नहीं है, ये जिस तरीके से तुम रंगरलियाँ मना रहे हो ये तरीका अल्लाह पाक को पसंद नहीं, ये नहीं. तो आपने वो ईदें उनकी ख़त्म कर दी यसरब वालों की, और उसकी जगह फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हें 2 बेहतर दिन दिए हैं मनाने के लिए. यानी वो जो काफिर और मुशरिक और जो ईद वो अपने तौर पर करते थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ख़त्म, उसकी जगह अल्लाह जल्ल मजदूहू ने हमें 2 दिन दिए हैं, ईद उल फितर
جو رمضان کے بعد ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو اب جو ہے آپ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے, فرام ہیئر وی لرن that Islam does not forbid anything unless it also gives alternative to it as well. So it said don't celebrate like this, and it gave you lawful way of celebration. تو اسلام نے کسی چیز کو منع نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا کوئی متبادل دیا ہے. مثلا فرمایا ہے کہ اس طرح نہیں خوشیاں منانی, عید اس طرح نہیں منانی, تو اس کے بدلے 2 عیدیں دی ہیں. تو زنا کو منع کیا, نکاح کا رستہ دکھایا. چوری کو منع کیا تو تجارت کا, کام کا رستہ دکھایا. شراب کو منع کیا تو حلال جو ڈرنک ہیں وہ بتائے یہ حلال طریقہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے مستقبل فیوچر جاننے کے لیے یہ ہاتھ دکھانے والوں, نجومیوں کے پاس جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کاہنوں کے پاس نہیں جانا, اور اس کے بدلے صلاۃ الاستخارہ سکھایا کہ اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑو اور وہ تمہیں رستہ دکھلائے گا, وہ تمہیں فیوچر کے بارے میں بتائے گا. فرمایا بتوں سے نہیں مانگنا منع کیا, لیکن ساتھ ہی نماز حاجت سکھلائی کہ فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ پاک سے مانگو. 2 نفل پڑھو, جب تمہیں مصیبت پریشانی آ جائے تو یہ اپنا کرو, جب تمہیں ضرورت ہو تو تم اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور پھر وقت بھی بتایا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جیسے تہجد کا وقت, تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے بندو کوئی ہے جس کو کوئی کام, کوئی ضرورت, کوئی پریشانی, کسی کو کوئی ضرورت ہے, کسی گناہگار نے توبہ کرنی ہے, کسی کو کوئی حاجت ہے, کسی کو پریشانی ہے, تو صبح کے نماز کے شروع ہونے تک وہ اعلان ہوتا اللہ پاک کی طرف سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بھی بتایا اور وہ طریقہ بھی بتایا. تو مطلب یہ بات کرنے کا کہ اسلام نے کسی چیز سے بندوں کو منع نہیں کیا مگر اس سے بہتر طریقہ اس کے متبادل عطا فرمایا. یہی ایسے بھی یہی عید کے ساتھ بھی ہوا کہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں وہ 2 دن مناتے, فیسٹیول کرتے. جس طرح یہاں مثلا کرسمس ہے, ہندو دیوالی کرتے, اسی طرح وہاں کے جو مشرکین تھے وہ بھی ان کا اپنا ایک طریقہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ساتھ ہی یہ بھی دے دیا. تو اس طرح جب تک کہ آپ اسلام میں بچے ہیں, بڑے ہیں, جو بھی ہیں, جس چیز سے منع کیا جائے اس کا متبادل بھی ان کو جائز طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکیں. وہ رستہ جب تک نہیں بندہ دے گا پھر وہ بندہ بھٹکے گا. تو یہ تو عید کے متعلق تھا. اور آپ علیہ السلام نے پھر وہ تو صرف خوشی مناتے تھے, بھئی کیا اپنے آپ کو خوش کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو خوش کرنا. اس دن شراب پیو, ڈول ڈمکا, یہ وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ بناؤ, خود بھی خوش رہو, اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو. اور اس کا تعلق پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ جوڑ دیا, اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ جوڑ دیا اس دن کا, تاکہ مسلمانوں کو یاد رہے کہ ہم جو ہیں خوشی بھی منا رہے ہیں تو ان لوگوں کی نسبت سے. کون اللہ کے ولی؟ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ اللہ کی ولیہ تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں, اور پھر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اس کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ بھئی اس دن لوگوں کو یہ میسج ملے کہ آج کی دن کا پیغام کیا ہے, آج کے دن کا میسج کیا ہے کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو قربان کرو. آج کے دن آپ مینڈا قربان کرنا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بن گیا کہ ان کو اپنے بیٹے کی قربانی دی, اللہ پاک نے اس کو قبول کر کے اس کی جگہ وہ دے دی. تو آج آپ کے لیے کیا میسج ہے؟ آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو بھی آج سب سے اچھی لگتی ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں دینا. آج کے دن وہ گناہ, وہ خواہش نفس, وہ بری عادت
جو آپ کو پڑھی لوگ سمجھتے ہیں آج عید ہے، جو پہلے غلط کام نہیں کرنا وہ بھی کر لو، الٹ سوچ جو ہے۔ بلکہ آج کا دن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اس کا میسج یہ ہے کہ آج کے دن اس اپنی بری خواہش، وہ بے شک زنا ہو، جوا ہو، شراب ہو، بے نمازی بننا ہو، کوئی بھی جو بری چیز ہے اس کو قربان کر دو اللہ پاک کی بارگاہ اور اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور جو اچھی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کو پسند ہے اس کی قربانی دیں۔ اگر آپ کے نفس میں اکڑ آئی ہوئی ہے کسی سے معافی مانگنے میں، تو یہ راضی کرنے کا دن ہے اللہ کو بھی، اللہ کے بندوں کو بھی۔ تو اپنی اس اکڑ کو، وہ جو اندر ہے، یعنی ایک تو یہ مینڈا بکرا ہوتا ہے، اور ایک بزرگان دین نے جس طرح فرمایا بھئی یہ نفس جو ہے یہ تو حلال، بلکہ ایک کتے کی مثال حضور غوث پاک نے دی اس کی ہوتی، تو اس کو فرمایا کہ قربان کرو۔ اللہ پاک تمہیں نفس امارہ کے بدلے نفس مطمئنہ دے گا، پھر وہ کتنا اچھا نفس ہے، اللہ پاک بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ہے نفس امارہ جس کو اللہ پاک بھی پسند نہیں کرتا، نبی بھی پسند نہیں کرتے علیہ السلام، اولیاء بھی پسند نہیں کرتے، بری چیز ہے، یہ برا ہوتا ہے، بری عادتیں۔ اور ایک ہے نفس مطمئن، اس کو قربان کر دو تو اللہ پاک آپ کو وہ عطا فرمائے گا، وہ اچھا ہے دنیا میں بھی۔ خیر، یہ آپ سکرین پہ تھوڑا سا پیغام سن لیں اس دن کا، جو خاص طور پر جو لوگ عام طور پر نہیں آتے، کہ یہ عید کا اس زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تعلق یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا پہلے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے فضل و کرم سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ارواح انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں جب اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا، فرمایا روحوں میں نے تمہیں پیدا تو کر دیا ہے، تمہیں میں بہت موقع بھی دوں گا عیش عشرت کا، لیکن اب یہ ہے کہ تم وعدہ کرو کہ اگر مجھے رب مانو گے اور مانتے رہو گے تو تمہیں بہت بڑے انعامات بھی ملیں گے۔ اور یہ کہاں وعدہ اللہ پاک نے لیا؟ اس کا حج کے ساتھ، آج کے دن کے ساتھ تعلق ہے، مقام عرفات میں۔ یہ جو عرفات آپ جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں روحوں کو اکٹھا کر کے یہ وعدہ لیا، بندو تمہیں جان مال دوں گا، میں پیسہ دوں گا، ہر چیز ملے گی، لیکن وہ ساری کی ساری تمہاری آزمائش ہوگی، مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں دنیا میں تم بھیجوں، تم انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤ، ویسے ہی کے پیچھے رہو، بندوں کو خوش کرنے کے پیچھے رہو، مجھے بھول جاؤ۔ ہم سب نے کہا یا اللہ ہم نہیں بھولیں گے، ہم نہیں بھولیں گے، قالوا بلا، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو میں پھر تمہاری آزمائش کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہاں سے ہماری روحیں اڑ کے اب کہاں آ گئیں؟ اب اس دنیا میں، اب ہم یہاں ہیں۔ اب یہاں وہ آزمائش ہو رہی ہے موت تک، اور آزمائش کو پورا کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے پھر پیغمبر بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دکھایا کہ حلال بیٹے کو، حلال بیٹا ہے آپ کا اور حلال محبت ہے بیوی کی، فرمایا مکہ میں صحرا میں چھوڑو، آپ چھوڑ آئے، میں اور آپ حرام تعلق نہیں چھوڑ رہے۔ اگر حرام تعلق تو ہمارے لیے پھر کیا پیغام ہے؟ ہم کیسے فیل ہو رہے ہیں کہ ہم ناجائز جو بیویاں ہیں ان کے حقوق پورے نہیں، اور دوسروں کے ساتھ نظر بازی اور یہ آپ نہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے مثال یہ بنائی حضرت ابراہیم کی کہ دیکھو میرا بندہ حضرت ابراہیم ہے، اس کے نکاح میں ہے حضرت ہاجرہ، لیکن اللہ نے حکم دیا دور چھوڑاؤ، چھوڑائے۔ ان کا بیٹا ہے اسماعیل، نبی ہے، میرے حکم کے مطابق جو ہے وہ اس نے قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ تم بھی اپنی اولاد کو میری یعنی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت سکھلاؤ، وہ لوگوں سے اس طرح کا تعلق رکھو۔ تو یہ کہاں ہوتی ہے آزمائش؟ اس دنیا میں، یہ دیکھ لیں۔ اب اس نے تو ختم ہونا ہی ہے، پھر آزمائش حضرت ابراہیم کی بھی ختم ہو گئی، میری آپ کی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم جو کیا ہے، انبیاء اولیاء نیک لوگ مرنے کے بعد جب قبر میں جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو برزخ میں، قبر کے اعلیٰ حصوں میں لے جاتا ہے، جہاں اعلیٰ علیین پاک روحیں وہاں رہتی ہیں، وہاں نبی ہیں، ولی ہیں، صدیق ہیں، جو ان لوگوں نے اللہ پاک کو یاد رکھا، اور جو غلط کام، عید غلط منائی، دن غلط گزارے، کاروبار غلط،
میاں بیوی کے تعلقات وہ حقوق پورے کو نہیں، لوگوں کے حقوق نہیں، پڑوسی آپ سے تنگ، بندے آپ سے تنگ، اللہ پاک خوش نہیں، اور جو ہے اس طرح کی زندگی اگر بندے نے گزاری، بھئی دوسروں کے لیے بھی جہنم، خود بھی اپنے لیے، پھر جو ہے اللہ پاک اس کو کہتا ہے تم نے خود ظلم کیا اپنے اوپر، اب جاؤ پھر نیچے، قبر تمہارے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گا، آپ پھر وہاں اپنی چودراہٹ دکھا لینا، اپنی امیری دکھا لینا، بھائی میں کیا ہوں، وہاں آپ کو فرشتے بتائیں گے منکر نکیر کہ کیا ہوتی دنیا۔ یہاں تو آپ ہم ثانی او یہ مذاق ہے، یہ مولویہ نے پخنڈ بنایا ہے ہمیں، مطلب یعنی مرنا نہیں آپ نے، اگر نہیں مرنا اسرائیل کو مار دو، پھر اگر طاقت ہے تو موت کو ختم کر دو، ٹھیک ہے، پھر مولوی بھی ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ بھی ایسے ہی کہانیاں سناتے رہے، مار کے لوگ کہاں جا رہے ہیں، وہیں جا رہے ہیں جہاں مطلب، تو اس لیے ان کا پھر اللہ پاک یہاں بھیجے گا کہ بھئی تم نہیں نہ مانتے تھے یا مذاق کرتے تھے یا غلط کام کرتے تھے، الٹا جو ہے نیک لوگوں کا ان کے، تو یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تر لوگوں کو جو ادھر بھیجا جاتا ہے زبان کے غلط استعمال اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، یہ دو بہت بڑے یعنی اعضاء ہیں کہ بندہ ان کے ذریعے جنت بھی کما سکتا ہے اور دوزخ بھی۔ فرمایا جو مجھے ضمانت دے دے ان چیزوں کی، میں کہ صحیح استعمال کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت۔ خیر یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ بھی ہزاروں لاکھوں سالوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر 50,000 سال کا دن آئے گا قیامت کا دن، جہاں ایک ایک پائی کا، ایک ایک منٹ کا حساب بندے کو دینا پڑے گا، اور اس کے بعد پل صراط جو ہے یہ لگا دیا جائے گا جہنم کے اوپر۔ یہ دیکھیں یہ دوزخ کی مثال ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے 1500 سال کا رستہ، وہاں پھر جس بندے نے حضرت ابراہیم آج کے دن جس طرح انہوں نے قربانی کی مثال دی، آپ نے بھی یا ان کو یاد کیا، جائز طریقے سے خوشی منائی، رشتہ داروں کو، دیکھو اسلام تو کہتا ہے رشتہ داروں کو خوش رکھو، صلۃ الرحم کرو، بیویوں کو خوش رکھو، خامدوں کو خوش رکھو، بندوں کو خوش رکھو، اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرو، ان پر رحم کرو، ان سے محبت کرو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتے ہیں، ان کو بھی تنگ، اپنے آپ بھی تنگ، اور اپنی آخرت کو بھی تنگ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ تو پل صراط سے پار وہی بندہ ہوگا جس نے اللہ کا فضل اور رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس کو حاصل ہوئی، اور جس نے نیک کام کیے، اگر گناہ ہو گئے تو توبہ کر لے، آج کا دن توبہ کا دن بھی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ جنتوں میں، اللہ پاک وہاں ہے موج میلے کے دن، جہاں نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ درد، نہ کام، نہ کاج، نہ فکر، نہ فاقہ، نہ وہاں شیطان آ سکتا ہے، نہ وہاں نفس امارہ ہے، نہ وہاں گناہ ہے، وہاں بس عیش ہی عیش ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کریں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے بیٹھیں، کبھی اللہ پاک کی زیارت کریں، وہ ہے عید اصل، کہ جس کے بعد پھر غمی نہیں، یہ تو آتی جاتی چیزیں ہیں، وہ ملے ہے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو یہ اور بھی چیزیں دکھانی تھی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو 7 اعضاء ہیں ان کو کنٹرول رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے بارے میں، فرمایا جو زبان کو، کان کو، آنکھ کو گناہوں سے بچائے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، ایک دن بھی احتیاط کرے، فرمایا عرفہ کے دن کے بارے میں فرمایا، جو ویسے احتیاط کرے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ ہم یہاں سکھاتے ہیں، اسی کا نام طریقہ محمدیہ ہے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ علیہ السلام کے عمل اور سنت کے مطابق آپ کے جسم، دل، دماغ استعمال ہونا شروع ہو جائے۔ تو اب یہ ہے، تو یہ بعد میں آپ سیکھ سکتے ہیں، ابھی یہ وقت ہو گیا ہے تو بعد میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں مجلس سے بھی۔ آج بھی 11ویں شریف، اب یاد رکھیں آج کون سی تاریخ ہے جو رات آئے رہی ہے، آج 10ویں ہے نا ذی الحجہ کی، آج 11ویں کی رات ہے، تو ہر مہینے یہاں 11ویں ہوتی ہے، 11ویں تاریخ کو جو صحیح چاند کی 11ویں ہے وہ آج ہے، آج 11ویں کی 11 بجے 11ویں شریف کی مجلس ہوگی، صلاۃ والسلام میلاد کی مجلس ہوگی، اپنے بیویوں کو، بہنوں کو، بچوں کو باہر جو سیلیبریٹ آپ کرنے جائیں گے وہ چلو کر رہے ہیں، جو کریں وہ بھی جائز طریقے سے 11 بجے ادھر بھی آ جائیں، اور یہاں آپ کی مبارک رات جو ہے وہ 11ویں کی اس مہینے کی، کہ اللہ کا شکر کرے کہ سارا دن، کتنے لوگ آج عید نہیں منا سکتے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بچوں کو کوئی چیز نہیں، کئیوں کے ناراضگیاں ہوئی ہیں، کئیوں کے بندے مر گئے ہیں، آج کئی بیچارے ایئرپورٹ پہ دیکھیں، کئی لوگ جا رہے ہوں گے، میتیں لے کے جا رہے ہوں گے، کئی آج دفنا رہے ہوں گے،
تو اللہ پاک نے آپ پر فضل کیا، تو اس پہ جو ہے وہ آپ جو ہے شکر کریں، اور اس پہ جو ہے تو بتا دیا میں نے آپ کو رات کو بھی مجلس ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح سمجھ، حضور علیہ السلام کی محبت، اولیاء اللہ کی، اہل بیت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، نیک کاموں کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کے بندوں کی مخلوق سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اپنی رضا کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور یہاں اللہ جل مجدہ کو آپ راضی کریں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ جو استاذ ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے پہلے سبق دیتے ہیں پھر امتحان بندے کا ہوتا ہے۔ استاذ کیا کرتا ہے؟ پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن اگر استاد کی بات، اولیاء اللہ کی بات نہیں مانے گا، یہ زندگی سے واسطہ پڑ گیا نا، آپ کو پڑ رہا ہے، زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ تو ایسے مت بنے کہ بھئی زندگی بڑی بے رحم ہے، حالات بڑے بے رحم ہوتے ہیں لوگ، تو ایسے بندوں میں مت بنے کہ آپ پہلے امتحان ہو جائے بعد میں مت آئے وہ میں نے تو وقت ضائع کر دیا مرنے کے قریب یا ویسے۔ تو استاد، اولیاء اللہ، نبی، ولی، استاد کیا کرتے ہیں؟ پہلے سبق بتاتے ہیں یہ ہے، بعد میں کہتے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ لیکن زندگی کیا کرتی ہے؟ یہ پہلے امتحان لیتی ہے، بعد میں بندے کو سبق پھر ملتا ہے، بندہ کہ وہ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں بھئی چڑیاں چگ گئی کھیت، تو اب بندہ کیا کرے گا؟ جزاکم اللہ خیر الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ مسافہ وغیرہ اعلان کرنے کر